من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، پچھلے ہفتے ایک عنوان پر ایک گفتگو کا آغاز ہوا اور آج اسے اپنے اختتام تک پہنچ جانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ اتنا تفصیلی عنوان ہے کہ اس پر جو ہے وہ دسیوں مجالس ہوئی بھی ہیں، ہو بھی سکتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دو تقاریر میں ساری باتوں کو سمیٹنا تقریباً ناممکن ہے اور یقیناً نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال جتنا ہمارے پاس گنجائش ہے اتنا ہم باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور چونکہ کم وقت میں زیادہ باتیں کرنی لہٰذا کافی رفتار سے ہمیں گزرنا پڑے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ارشاد رب العزت ہوا کہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں تمہارے پروردگار نے تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، مکمل طور پر لا علم تم اس دنیا کے اندر آئے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر خدا نے تمہیں جو ہے وہ تین صلاحیتوں سے نوازا، جن میں پہلی سماعت کی طاقت ہے، والابصار تمہیں بصارت دی، بصیرت دی، دیکھنے کی طاقت ہے تمہارے پاس، والافئدہ، افئدہ از دا پلورل آف فؤاد، فؤاد جو ہمارے یہاں فواد بن جاتا ہے، فواد عالم پتنی کیا کیا بن جاتا ہے، ایکچولی دا عربک ورڈ از فؤاد، فے اس کے بعد حمزہ، لیکن چونکہ عربی زبان میں جب حمزہ سے پہلے پیش لگا ہوا ہو تو اس کو واو کی صورت میں لکھتے ہیں، لہذا واو لکھ دیتے ہیں اور اس پر چھوٹا سا حمزہ لگا دیتے ہیں، تو بن جاتا ہے فؤاد، جو لکھنے میں فواد بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ فواد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. خیر، افئدہ دا پلورل آف فؤاد، فؤاد مینس دا ہارٹ، قلب، لیکن ایکچولی عربی زبان کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ تو دل کر دیا جاتا ہے لیکن دل نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں دل کو کہتے ہیں قلب. پھر وہ جو عقل و شعور کی طاقت ہے اس کو کہتے ہیں عقل. عربی زبان کا یہ لفظ ذہن. تو مسئلہ یہ ہے کہ فؤاد اس کیفیت کا نام ہے، اس طاقت کا نام ہے جس کو ہم آج کل کی زبان میں اگر ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں بالکل تو انٹلیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں. خدا نے تمہیں وہ طاقت دی ہے کہ تم
ایک انٹلیکٹ رکھتے ہو اپنے پاس، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل ہو کہ تم جو چیز دیکھتے ہو اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو، اس کا تجزیہ کرتے ہو، اس کا تبصرہ کرتے ہو، اس کو تم ڈیوائڈ کرتے ہو، صحیح کو لیتے ہو، غلط کو چھوڑ دینے کی صلاحیت تمہارے پاس ہے. تو سنو بھی، دیکھو بھی، اور اس کے بعد سوچو بھی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. چونکہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تھوڑا سا آیت پر بھی بات کریں گے، اس کے بعد موضوع کو لیں گے تاکہ لنک کر سکے اس آیت کو اپنے موضوع کے ساتھ. ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر آپ غور کریں. وہ یہ کہ آغاز میں تھا لا تعلمون، اور اختتام میں آ رہا ہے تشکرون. غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیں آیت میں پڑھ رہا ہوں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون، لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. تم آئے لا تعلمون، پھر تمہیں خدا نے سماعت دی، بصارت دی، قلب دیا، تو ہونا کیا چاہیے تھا منطقی ترتیب کے اعتبار سے؟ لعلکم تعلمون. بھائی تم لا تعلمون آئے، ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی، ہم نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی، ہم نے تمہیں سوچنے کی طاقت دی، تاکہ تم اس لا تعلمون کو کیا کر لو؟ تعلمون کر لو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ بڑا سمپل سا ہوتا، لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تعلمون. بہت اچھا ہو جاتا، لا تعلمون کے سامنے تعلمون آ جاتا، پیر بن جاتا، بات مکمل ہو جاتی کہ بھئی تم آئے لا تعلمون، لیکن اس لا تعلمون کو تعلمون میں بدلنا ہے، اور اس لا تعلمون کو تعلمون میں بدلنے کے لیے ہم نے تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، اور سوچنے کی طاقت دی ہے. خدا نے بے شمار طاقت دی ہے، چکھنے کی طاقت بھی دی ہے، اس کا تعلمون سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا نے ہمیں مس کرنے کی طاقت بھی دی ہے، چلنے کی طاقت بھی دی ہے، کھانے پینے کی طاقت بھی دی ہے، سانس لینے کی طاقت بھی دی ہے، اس کا تعلمون سے تعلق نہیں ہے. جو چیز تمہیں صاحب علم بنائے گی وہ تمہاری سماعت ہے، تمہاری بصارت ہے، اور تمہارا انٹلیکٹ ہے. تو ٹیکنیکلی ہونا چاہیے تھا، لاجیکلی ہونا چاہیے تھا لعلکم تعلمون. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر لعلکم تعلمون ہوتا تو مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹ جاتا، بڑی آسانی سے چھوٹ جاتا کہ معبود دیکھ، پرابلم یہ ہے کہ تو نے ہم کو کہا لا تعلمون پیدا ہوئے اور ہم سے مانگا یہ کہ تعلمون، تو ہم صاحب علم بن گئے. ہم صاحب علم بن گئے، عمل تو نہیں مانگا. غور فرما رہے کہ نہیں؟ اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے تم کو لا تعلمون پیدا کیا، لیکن تم سے صرف یہ نہیں مانگا کہ تم صاحب علم بن جاؤ، تم سے یہ بھی مانگا کہ صاحب عمل بن جاؤ. تشکرون کا لفظ وہ ہے جو علم کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، عمل کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. غور فرما رہے؟ تمہارا ٹارگیٹ صرف یہی نہیں کہ تمہیں صاحب علم بن جانا ہے. اب آ جائیے لنک کر دیں اس کو تربیت کے ساتھ. ایک بچے سے اس کی ماں نے پوچھا، بلکہ پوچھا کہ اسے کہا بیٹا بولو اے. چھوٹا سا بچہ 3-4 سال کا کہنے لگا اماں نہیں بولوں گا. میں نے پھر کہا بیٹا بولو اے، نہیں بولوں. ڈانٹا اس کو، میں کہہ رہی ہوں کہو اے، پھر بھی نہیں بولا اے. پیار سے بولا بیٹا بولو اے. پیار سے، ڈانٹ کے، غصے سے، دھمکی دے کر، لالچ دے کر، سب کچھ کر کے اماں نے دیکھ لیا ٹافی ملے گی، بسکٹ ملے گا، یہ ملے گا، نہیں بولوں گا. آخر ماں کو خیال آیا کہ پوچھیں صحیح بچے سے کہ بیٹا کیوں نہیں بولو گے؟ کہا بیٹا کیوں نہیں بولو گے؟ اب بچہ تھا لیکن سچا تھا. کہنے لگا اماں اس لیے نہیں بولوں گا کہ میں اے بولوں گا تو بات ختم تو نہیں ہو جائے گی، میں جیسے ہی کہوں گا اے تم کہو گی بولو بی. میں اے ہی نہ بولوں کہ بی بولنے کی باری آئے، کیونکہ بڑے بھائی کا حال دیکھ چکا تھا کہ اے بول کے جان نہیں چھوٹی تھی، اے بولنے کے بعد تو جان اصل میں پھنسی تھی. ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم علم حاصل ہی نہیں کرتے ہیں. علم حاصل کریں گے تو مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ علم حاصل کرے آئے تو عمل کرو. صاحب علم ہی حاصل نہیں کرتے. اب دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے جو نماز میں شریک ہوتی ہے، درس میں نہیں بیٹھتے. سب علم حاصل کریں گے تو دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، وہ حاصل نہ کریں چپ چاپ نکل جائیں، اللہ خیر صلی اللہ ختم.
المہدی والے کرتے ہیں خود ان کو خدا نے خدائی فوجدار بنا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. میں خدا نہ خواستہ کسی کی انسلٹ نہیں کرنا چاہ رہا، ممکن ہے کسی کا کوئی ضروری کام اس لیے چلا گیا ہو، لیکن میں آپ تمام دوستوں سے یہ میں اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ بگلا درس میرا نہیں ہے. ورنہ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب اپنے درس کے لیے ساری باتیں کر کے گئے. موٹیویٹ کریں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، روک مت دیں اس سلسلے کو. اپنی ذات کی حد تک اپنی ذات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. کوشش کریں اپنے جیسا ایک بنا لیں، اپنے جیسے دو بنا لیں، بہت ہے. میں اس وقت اگر ایک چلا گیا بلکہ چلیں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، یعنی یہ باتیں ایسی ہیں جو کام آتی ہیں اور کام آنی چاہیے. تھوڑا سا ہمارے 5 منٹ نکل جائیں گے اور وقت بہرحال ہمارا کم ہے، مزید کم ہو جائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں بنیادی چیزیں ہیں کہ جو کام کی چیزیں اور جس پر ڈسکس ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا سوال ہے، تھوڑا سا دیکھیے گا، غور کیجیے گا اس کے اوپر. ایک صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے گاڑی بیچنی ہے. وہ گاڑی بڑی قیمتی گاڑی تھی، فرض کر لیں 40-50 لاکھ روپے کی، 60 لاکھ روپے کی. تو سب گاڑی بیچنی ہے مجھے. دوسرے اس کے دوست نے کہا کہ یار تمہیں بیچنی ہے، مجھے خرید ہے، میں خرید لیتا ہوں. کہا تم لے لو. اس نے کہا پیسے کتنے ہوں گے اس گاڑی کے؟ کہا چھوڑو یار پیسے سے کیا دیتے. خریدنے والے نے کہا بھائی کوئی برگر بن کباب تھوڑی ہے کہ پیسے نہیں دیں گے تو چل جائے گا، مہنگی گاڑی ہے، ملینر روپے کی، پیسے تو ظاہر سے دینے ہیں، تو پتا قیمت کتنی ہوگی اس گاڑی. کہنے لگا ایک کام کرو مجھے 1 روپیہ دے دو. کتنا؟ 1 روپیہ. کل 2 روپے دے دینا، اگلے دن اس کا ڈبل کر دینا، تیسرے دن اس کا بھی ڈبل کر دینا، 4 روپے دے دینا. چوتھے دن کتنے ہو جائیں گے اب؟ 8. 5ویں دن 16. 6ٹھے دن 32. 7ویں دن 64. 8ویں دن 128. 9ویں دن 256. یہی نا. 10ویں دن 512. اس نے کہا صاحب 1 مہینے تک، 30 دن تک. اب میں نے 10 دن تک آپ کو پہنچا دیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے جواب دینے میں. 10 دن تک کتنے ہو گئے؟ 550 روپے، 512 روپے. اس نے کہا صاحب 1 مہینے تک، یعنی مزید 20 دن اسی طرح سے کام کرنا، مجھے جو ہے وہ ہر دن پچھلے دن کے ڈبل پیسے دے دینا. میرے لیے بہت، اتنے پیسے بہت ہے. اس نے کہا اتنے سے پیسوں کی گاڑی تھوڑی ہے، بہت مہنگی گاڑی، 50-60 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. اس نے کہا نہیں میرے لیے اتنے پیسے بہت ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کتنے کی پڑی ہوگی گاڑی خریدنے والے کو یہ، اگر اس فیصلے کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہوگا تو؟ ایک اندازہ کتنے پیسے دیے ہوں گے اس نے اس کو 30 دن کے اندر؟ ایک اندازہ بتائیے. 1550. کیا خیال ہے آپ کا حساب کتنے؟ 1636. 30 دن میں 1636 روپے ہوں گے، 1550 ہوئے ہوں گے. کوئی اور بتائے گا کہ 30 دن میں کتنے ہوئے ہوں گے؟ لاکھوں میں پہنچ جائے گی. کتنے لاکھ ہو جائیں گے سر؟ تو کتنے، ایک اندازہ کتنے ہو جائیں گے آپ کے؟ ایک اندازہ، رف اندازہ، کوئی ہار جیت نہیں ہے اس میں. وہی تو ایک اندازہ 30 دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ 40 لاکھ ہو جائیں گے، 50 لاکھ ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں. کوئی اور کہے گا صاحب کوئی اندازہ کتنے کی ہو جائے گی یہ؟ صاحب آپ جا کے چیک کیجئے گا گھر پہ کیلکولیٹرز کے اوپر، جو 30ویں دن 30th ڈے کی جو پیمنٹ ہے 30ویں دن کی، وہ ہے تقریباً 50 کروڑ سے اوپر. $50 کروڑ سے اوپر، مور دین 50 ملین. مور دین 50 ملین. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ مولانا صاحب کو جو ہے وہ میتھمیٹکس نہیں آتی. آپ گھر جا کے چیک کیجیے گا. مور دین 500 ملین، مور دین 500 ملین، جو میرا ایکچوئل ورڈ ہے 500 ملین، مور دین 500 ملین، 530 یا 540 سم تھنگ. آپ جا کے چیک کیجیے گا. اچھا یہ گاڑی کیوں بیچی ہم نے اس درس کے اندر؟ سمجھانا یہ ہے کہ وہ ایک جو پہلے دن ایک تھا، اس نے صرف اتنا فیصلہ کیا مجھے اپنے جیسے 2 بنانے، اور ہر اس بننے والے نے فیصلہ کیا مجھے اپنے جیسے 2 بنانے. تو صرف 30 دائروں میں 30
صرف 30 دائروں میں یہ تعداد پہنچ گئی 50 کروڑ تک. پاکستان کی کل آبادی 16 کروڑ ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک فیصلہ کرے کہ مجھے اپنے جیسے 2 بنانے تو صرف 30 دائروں میں پورا پاکستان شیعہ بن جائے. آپ کمزور مت سمجھیں اپنے آپ کو کہ صاحب میں ایک اپنے ایسا بنا دوں گا 2 بنا دوں گا تو کیا ہو جائے گا. میں جا کے صحیح کہہ رہا ہوں, آپ جا کے چیک کیجئے گا کیلکولیٹر کے اوپر کہ میں نے صحیح کہا ہے کہ نہیں. 530 ملین صرف اتنا ہے کہ ہر اکائی, ہر یونٹ, ہر فرد اتنا طے کرے کہ مجھے اپنے جیسے 2 بنانے. دیٹس اٹ, انف, کافی ہے, کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد. اور ان 2 کو اتنا پینیٹریٹ کرنا ہے, اتنا اسٹرانگ بنا دینا ہے کہ بھئی دیکھو تم بھی رکنا مت, تم بھی اپنے جیسے صرف 2 بنا دینا بس, اور ان سے کہہ دینا اپنے جیسے مزید 2 بنا دیں. سر آپ دوسروں کی بات کرتے, اسی عزاخانے میں اگر جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اگر اپنے جیسے 2 بنائیں اور وہ اپنے جیسے 2 بنائیں تو یہاں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. لہٰذا اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں, کوشش کریں. گھر میں بچے ہیں, بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, پڑوسی ہیں, کسی طریقے سے بھی ان کو جو ہے موٹیویٹ کیجئے کہ بھائی سنو, ہفتے میں 1 دن ہو رہا ہے, آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے, نماز تو پڑھنے آتے ہیں, بیٹھ جائیں گے تھوڑا سا, اور کیا فرق پڑتا ہے. اتنا تو حق بنتا ہے کہ اہل بیت کی خاطر ہفتے میں آدھا گھنٹہ نکال لیں, پونا گھنٹہ نکال لیں, ٹھیک ہے نا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. صاحب ہم نے آپ کو سکھا دیا, سمجھا دیا, اور اس بات میں ڈسکس کر لیا کہ تشکرون کا جو لنک ہے لا تعلمون سے وہ کیا ہے. تشکرون کے اندر صرف علم نہیں ہے, تشکرون کے اندر علم کے ساتھ عمل بھی ہے. اس لیے کہ شکریہ ہوتا وہی ہے کہ جہاں نعمت کو اس جگہ استعمال کیا جائے جس جگہ کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے. اس کی وضاحت کر دوں. فرض کریں جناب علی کہ آپ کے پاس کوئی طالب علم آیا, اس نے انٹرمیڈیٹ میں بڑے اچھے نمبر لیے تھے, اچھے مارکس لیے تھے, اور آپ سے کہا کہ سر دیکھیں میں غریب آدمی ہوں, میں غریب بچہ ہوں, لیکن میرے مارکس بڑے اچھے ہیں, A+ میرے مارکس ہیں, میری GP 3.5 سے زیادہ ہے, ایسا ہے ویسا ہے, اور میں اچھا پڑھ سکتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے. اچھا آپ کو اللہ نے دولت دی تھی, مال دیا تھا, آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تمہاری پڑھائی ساری میرے ذمہ, فلاں یونیورسٹی کے اندر داخلہ مجھے چاہیے, اس یونیورسٹی میں جو ہے وہ جو سال کی فیس ہے مثال کے طور پر وہ 12 لاکھ روپے ہے, ہر مہینے کی 1 لاکھ روپے فیس ہے اس وقت کراچی میں یونیورسٹی جس کی مہینے کی فیس کتنی ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, 12 لاکھ روپے مہینے کی فیس, 1 لاکھ روپے, سال کی فیس کتنی, 12 لاکھ روپے. مجھے اسکول میں اس کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل رہا لیکن 12 لاکھ روپے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, 12 لاکھ روپے تمہاری فیس, ہر مہینے 25,000 روپے تمہاری خرچی, تاکہ تم جو ہے آرام سے پڑھائی کر سکو, تمہیں جو ہے وہ کمانے کی فکر نہ ہو. میں تمہاری تعلیم کی خرچات اٹھاؤں گا, ہر سال تمہیں 15 لاکھ روپے دے دوں گا. آپ نے اس کے آپ میں اکاؤنٹ چیک کاٹا, 15 لاکھ روپے دے دی, جا کے کیش کروا لو, تم جو ہے وہ پڑھائی کرو. وہ بچہ چلا گیا آپ سے 15 لاکھ روپے کا چیک لے کر, اور جب چلا گیا چیک لے کر تو اس نے جو ہے وہ کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ تو نہیں لیا, 12 لاکھ روپے میں سے مثلا 8 لاکھ روپے کی گاڑی لے لی, 1 لاکھ روپے کا موبائل فون لے لیا, بہت قیمتی والا, مہنگا والا, 2-4 لاکھ روپے جو مزید بچے اس کے اس نے بہترین کپڑے خرید لیے, برانڈیڈ شوز لے لیے, پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آپ کو جناب علی 2 ہفتے 3 ہفتے. اچھا اس نے آپ کو ایک خط لکھا لمبا چوڑا 5-6 صفحے کا خط, بڑا خوبصورت خط, اور اس نے اس میں آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ سر آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے مجھے اتنی بڑی گرانٹ دی, اگر آپ یہ پیسے نہ دیتے میرا مستقبل تباہ ہو جاتا, ملک کا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا, قوم کا سرمایہ ضائع ہو جاتا, میں نوکریاں کرتا پھرتا, میں مزدوری کرتا پھرتا, میں یہ کرتا پھرتا, میں وہ کرتا پھرتا, ایسا ہو جاتا, ویسا ہو جاتا, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا. اور بڑا لمبا چوڑا آپ نے جو ہے وہ صرف ایک فرد کو نہیں بچایا, آپ نے ملت کو بچایا ہے, آپ نے قوم کو بچایا ہے, آپ نے خاندانوں کو بچایا ہے, آپ نے ایسا کیا ہے, اس کا اجر آپ کو جنت میں اتنا ملے گا, قیامت میں اتنا ملے گا, قبر آپ کی روشن ہو جائے گی, پتہ نہیں کیا لمبا چوڑا اس نے 5-6 صفحے کا خط لکھ دیا. آپ کو ایک مہینے بعد پتہ چلا کہ اس نے جو ہے وہ سارا کا سارا پیسہ کیا کر دیا ہے, ان سارے کاموں میں لگا دیا, گاڑی لے لیے, موبائل لے لیا, کپڑے خرید لیے, کالج میں نہیں جا رہا, یونیورسٹی میں نہیں جا رہا. آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا غصے میں, وہ اگر آپ کے سامنے بیٹھا, آپ نے کہا کہ بھائی تم کو میں نے 15 لاکھ روپے دیے تھے. جی ہاں بالکل دیے تھے. کس کام کے لیے دیے تھے؟ پڑھنے کے لیے دیے تھے. کیا کیا تم نے؟ کہ سر اس کو مت پوچھیں کہ میں نے کیا کیا, مجھے ایمانداری سے بتائیے, آپ نے مجھے جو 15 لاکھ روپے دیے تھے میں نے آپ کا شکریہ کا خط لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ اور جیسا میں نے خط لکھا تھا مجھے بتائے دنیا میں کسی نے ایسا شکریہ کا خط لکھا ہے کسی کو آج تک؟ آپ کیا کہیں گے جواب میں؟
ایمانداری سے بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ مجھے معلوم ہے جو آپ کہیں گے وہ مسجد میں نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن تہذیب کے دائرے میں لیتے ہوئے اگر اس سوچ کو میں الفاظ دوں تو یہی کہیں گے نا کہ بھاڑ میں گیا تمہارا شکریہ، جہنم میں گیا تمہارا شکریہ، مجھے نہیں چاہیے تمہارا شکریہ، مجھے شکریہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے کہ تم یونیورسٹی میں داخلہ لو، بہترین پڑھ کے دکھاؤ، بہترین نمبر لے کر آؤ، مجھے ایک مرتبہ بھی تمہارے منہ سے شکریہ نہیں سننا ہے۔ صاحب ایمانداری سے بتائیے آپ کی اوقات کیا ہے؟ 10-15 لاکھ روپے دے دی تو آپ نے احسان کون سا کر دیا؟ اس کے باوجود آپ کو زبانی شکریہ نہیں چاہیے، عملی شکریہ چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ جب میرے اور پروردگار کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں خدایا میں روزانہ شکریہ کی تسبیح تو نکالتا ہوں، پھر گھر جا کر اگر گانے سنتا ہوں تو پرابلم کیا ہے؟ یعنی میں جب ڈونر بنتا ہوں تو مجھے زبانی شکریہ نہیں چاہیے، مجھے عملی شکریہ چاہیے۔ وہ پروردگار جس نے کروڑوں کی نعمتیں دی ہیں، اربوں کی نعمتیں دی ہیں، بے حساب نعمتیں دی ہیں، اس کے لیے کیسے چلے گا صرف زبانی شکریہ کہ روزانہ شکران اللہ کی تسبیح نکال لو ختم ہو جائے گی بات؟ شکریہ یہ نہیں کہ زبان سے شکریہ کہو، شکریہ یہ کہ جس مقصد کے لیے آنکھ دی تھی اس آنکھ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو، جس مقصد کے لیے کان دیے تھے اس کان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو، جس مقصد کے لیے دماغ دیا تھا دماغ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو۔ پروردگار کہے گا یہی بیسٹ شکریہ ہے، لعلکم تشکرون یہ ہے۔ بس لنک کرنا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کو نعمتیں دینی ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال سکھانا۔ دینا بھی صحیح ہے، خود بخود آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو فیڈ بیک ملنا شروع ہوگا، خود بخود جو ہے وہ بہترین طریقے سے رزلٹ آپ کے پاس آنے شروع ہوں گے۔ ہم نے کہا تھا سب تربیت اولاد میں سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ لاسٹ ہم نے ہفتے میں ڈسکس کی تھی بات، when you are choosing the spouse، جب آپ اپنے بچوں کے لیے ماں یا باپ کا انتخاب کر رہے ہیں، that's the first point۔ آپ دیکھیے معصومین نے جو ہم کو رہنمائی فرمائی ہے، میں پتہ نہیں رک جاؤں گا پہلے مرحلے پر، مجھے لگتا ہے میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ معصومین نے جو رہنمائی فرمائی ہے، کہا کہ جب ایک مومن کا ارادہ ہو شادی کرنے کا تو اسے کہا کہ تم 2 رکعت نماز ادا کرو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک 3-4 لائنوں کی دعا ہے، تہذیب الاسلام میں لکھی ہوئی ہے۔ اس دعا کا خلاصہ یہ ہے، پروردگارہ مجھے شادی کرنے کا ارادہ ہے تو مجھے ایک ایسی عورت عطا فرما جو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو۔ اس میں کیا مانگا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کیا دعا مانگی؟ پالنے والے مجھے ایسی عورت عطا کرنا جس کے شادی ہونے کے بعد خدا مجھے ایسی اولاد دے جو صالح اولاد ہو۔ ابھی لڑکی کا انتخاب نہیں کیا، ابھی شریک حیات کا انتخاب نہیں کیا، ابھی سوچا نہیں کس سے شادی ہونے والی ہے۔ خدا اس وقت سمجھا رہا ہے، اہل بیت اس وقت سمجھا رہے ہیں، صرف لڑکی مت مانگو، صرف بیگم مت مانگو، کہو کہ پروردگارہ مجھے ایسی بیوی دے جو صالح اولاد کی ماں بن سکے۔ یعنی اولاد کے بارے میں کب سوچنا ہے؟ جب ابھی بیوی کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے کہ کون سی بننے والی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کون سا میں نے کہا تھا؟ دوسرا مرحلہ ہے باپ کا پیٹ، ماں کا پیٹ تیسرے مرحلے پر ہے، دوسرا مرحلہ ہے باپ کا پیٹ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں تربیت ہوتی ہے، نہیں بابا، باپ کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ میں دلیل کر کے بات کروں گا۔ ابھی جناب سیدہ کی شہادت کے ایام بھی آنے والے ہیں اور اس کے بعد ولادت کے ایام بھی آئیں گے۔ ولادت کے ایام میں 90% یہ واقعہ ڈسکس ہوتا ہے، میں بہت شارٹ پہ بتاؤں گا تاکہ بات کو آگے بڑھا سکوں۔ پیغمبر اکرم جب جناب سیدہ کی ولادت کے واقعات آتے ہیں تو کیا آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم کی طرف سے حکم آیا 40 دن کے لیے جناب خدیجہ سے دور ہو جاؤ، 40 دن تک عبادتوں میں لگے رہو۔ 40ویں دن جو روزہ رکھا ہوا تھا، افطار میں جنت سے کھانا آیا، اور وہ واحد دن تھا جب جناب جبرائیل نے کہا کہ اے حبیب خدا آج صرف واجب نماز، آج کوئی اور نماز نہیں ہوگی، بس یہ کھانا کھائیے، یہ غذا آپ کے پیٹ میں جائے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ چلے جائیں گے اپنے گھر پر۔ اور یہیں سے جناب زہرا کی گویا نقطۂ آغاز کہ پیغمبر جس نے انسان کو غذا کی ضرورت تھی، ان کی غذا میں کوئی شک تھا، کوئی ڈاؤٹ تھا، کوئی مشتبہ چیز تھی؟ کیا پیغمبر کرم نعوذ باللہ پاک غذا استعمال نہیں کرتے تھے؟ حلال غذا استعمال نہیں کرتے تھے؟ کہیں پر 1% بھی اس کے اندر گنجائش تھی کہ نہیں فاطمہ زہرا جیسی اولاد چاہیے تو دنیا کا کھانا چلے گا ہی نہیں، جنت سے کھانا آئے گا؟ میں اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا ہوں، جنت سے کھانا آئے گا۔ تو بابا اگر فاطمہ زہرا جیسی اولاد کے لیے جنت سے کھانا آئے گا تو فاطمہ زہرا کی کنیز زمانے کے امام کے سپاہیوں کی تربیت کرنے کے لیے سوچو تو صحیح کہ باپ کے پیٹ میں کیا کھانا جا رہا ہے۔ سب ماں نے تربیت نہیں کی، ارے ماں نے کیا تربیت نہیں کی؟ جو تم بو گے وہی کاٹو گے نا بھائی، تمہاری غذائی حلال نہیں ہے۔
تمہاری غذائی پاک نہیں ہے. یہ دوسرا مرحلہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جا کر ماں کے پیٹ کی باری آتی ہے. جب بچہ رحم مادر میں پروان چڑھ رہا ہے, جب رحم مادر میں پرورش پا رہا ہے, اس وقت کس ماحول سے ماں گزر رہی ہے. آج تو آپ کو اب میرے خیال میں آپ کو یہاں تک ضرورت تھی میری, پہلے اور دوسرے مرحلے میں. تیسرے مرحلے میں آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. آپ جا کے سرچ کیجئے انٹرنیٹ کے اوپر, ٹیلی ویژنس کے اوپر, بے شمار ڈاکیومنٹریز آپ کو ملیں گی. آج کا سائیکالوجسٹ, اسپیشلی دا چائلڈ سائیکالوجی کے اندر جو افراد ڈسکس کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اسکالرز, یہ خود بتا رہے ہیں آپ مزید اسلام کی ضرورت نہیں رہی آج کے دور میں. خیر اسلام پائنیئر اس لیے کہ اسلام نے سب سے پہلے ان باتوں کو کہا ہے, لیکن آپ کو دین کی ضرورت نہیں رہی اس لیے کہ آج کی دنیا بتا رہی ہے, آج کا علم بتا رہا ہے, آج کی سائنس بتا رہی ہے, آج کی ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ ماں جس ماحول سے گزرتی ہے ایک ایک چیز کا اثر اس بچے پر ہوتا ہے جس سے ماں گزر رہی ہے. جو بچے کی ماں کے پیٹ میں اچھے ماحول سے گزرے گی, اچھی صورت کو دیکھے گی. بابا اگر اچھی صورت جو دیکھ رہی ہے, لہٰذا آج کیا ہوتا ہے, آج لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں مثال کے طور پر جو ہے وہ خوبصورت بچوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں تاکہ ماں جو ہے اس خوبصورت بچوں کو دیکھتی رہے, بچہ خوبصورت پیدا ہوگا. بابا اگر خوبصورت تصویروں کو دیکھ کر خوبصورت بچہ پیدا ہوگا تو خوبصورت افراد اگر برابر میں ہوں گے تو خوبصورت اولاد بھی پیدا ہوگی. خوبصورت پہ اتنا زور مت دو جتنا خوبصورت پہ زور دو. ہم خوبصورت بنانے پہ تو غور کرتے ہیں, خوبصورتی پر تو مرتے ہیں, خوبصورتی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. وہی ٹی وی چل رہا ہے, وہی گانے چل رہے ہیں. اللہ عجیب ہے, واقعا تعجب ہوتا ہے. نعت بھی چل رہی ہے, منقبت بھی چل رہی ہے, تو میوزک کے ساتھ چل رہی ہے. پھر چاہتے ہیں کہ بچہ ایسا پیدا ہو جو ڈانس نہ کرے, جس کو میوزک پسند نہ ہو. اللہ اکبر. دین کے نام پر آج نعت بھی میوزک کے ساتھ چل رہی ہے, قوالی بھی میوزک کے ساتھ چل رہی ہے, منقبت بھی میوزک کے ساتھ چل رہی ہے. نوئے رہ گئے اسے میوزک کے بغیر چلنے کے. وہ بھی لگتا ہے کہ میں اس وقت حلال حرام کی بات نہیں کر رہا, فتووں کی بات نہیں کر رہا, لیکن سمجھانا یہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یعنی کیا ہر وہ چیز جو فرض کر لے کسی طریقے سے حلال ہے, قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر ہی آنا ہے. خیر عزیزان گرامی, اس کے بعد ایک انتہائی اہم چیز, مجھے نہیں پتا اب دامن وقت میں کتنی گنجائش ہے, لیکن تھوڑی سی دیر بعد ہم ابھی مزید کر سکتے ہیں. ایک چیز یہ وہ نقطہ ہے جس پر عام طور پر غور نہیں کیا جاتا اور تھوڑا سا ٹرینڈ سے ہٹ کر ہے تربیت اولاد کے معاملے میں, اور میں چاہتا ہوں کہ جس حد تک دامن وقت میں گنجائش ہے 5 منٹ سے ہی اس عنوان کو دوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہمارا وقت میرے خیال میں تقریباً مکمل ہو چکا ہے, لیکن ٹھیک ہے میں 5 منٹ اور لے لیتا ہوں, 5-10 منٹ اور لے لیتا ہوں. سر ایک انتہائی اہم چیز جو تربیت اولاد کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھائی بہن دیجیے. میں ان موضوعات پہ بات نہیں کر رہا جن پر آپ سنتے رہتے ہیں, اساتذہ کے موضوع پر آپ سنتے ہیں, اسکولنگ کے موضوع پہ سنتے ہیں, کئی ساری ٹپس ہیں جو ڈسکس ہونی چاہیے, اسے انکار بھی نہیں ہے, موقع ہوتا تو ہم بھی کرتے. لیکن ایک وہ چیز جو ڈسکس کر رہا ہوں جس پر ہم بات نہیں کرتے عام طور پر, یا کم از کم آج کے معاشرے میں بات نہیں ہو رہی. اپنی اولاد کو بھائی بہن دیجیے اور کثرت کے ساتھ دیجیے. اگر آپ کو اولاد کی تربیت کرنی ہے تو سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ ڈینجرس فارمولا جو ہے وہ یہی ہے کہ بچے دو اچھے. اس سے زیادہ خطرناک فارمولا نہیں ہے. یہ وہ وار ہے دشمن کا, یہ وہ ضرب ہے دشمن کی جس نے ہماری کمر کو توڑا اور ہم نے خوش ہو کر اپنی کمر کو توڑوایا. وہ جو کہتے ہیں نا, ایک بڑا مشہور تھا مصرع ہے, میں تھوڑا سا سنڈے ہے تو پلیز نہیں پتا ریکارڈنگ کہاں تک جائے گی, لیکن بہرحال میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ ریلیکس ماحول میں بات ہو. جو ایک بڑا مشہور سا مصرع ہے پنجابی کا, کوئی شاعر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سان و شوق منردہ سی, اسی طرح کا جملہ ہے. کوئی شاعر کے لوگ بھی ظالم تھے, کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا. تو شاعر کے لوگ تو ظالم تھے ہی, لیکن جتنا وہ ظالم تھے اس سے زیادہ ہمیں تھا شوق کہ نہیں صاحب ہم مظلوم بننے کو تیار ہیں. دشمن نے تو کہا بچے دو اچھے, ہم نے قسم کھا لی کہ ایک ہی بچہ پیدا کریں گے, 2 بھی زیادہ ہیں. اور آج اگر کسی کے یہاں 2 بچے ہو جائیں, آپ ذرا دیکھیے
50,000 میسیجز آ جائیں گے ان کے پاس، مبارک ہو صاحب فیملی مکمل ہو گئی. ماں باپ کہیں گے فیملی مکمل ہو گئی، بھائی بہن کہیں گے فیملی مکمل ہو گئی، دوست کہیں گے فیملی مکمل ہو گئی. یعنی خبردار اب 2 سے زیادہ نہیں، بس بہت ہو گیا، فیملی مکمل ہو گئی. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اور عجیب بات ہے، ہر نکاح کے اندر یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے. ہمارا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے جو خطبہ منسوب ہے، اور نویں امام کے خطبے کے یہ الفاظ جس میں نویں امام نے پیغمبر اکرم کے اس فرمان کو کوٹ کیا ہے. کاش ہمارے خطبہ اور ہمارے علماء سے اتنا کریں کہ جو نکاح پڑھاتے ہیں صرف 2 منٹ اس کا ترجمہ بھی کر دیں کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں اس خطبہ نکاح میں. پیغمبر کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، نویں امام کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تناکحوا وتناسلوا تکثروا، نکاح کرو، نسل بڑھاؤ اور کثیر تعداد میں ہو جاؤ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا روحانی نہیں کہہ رہے ہیں، پیغمبر اکرم فرمانے نکاح کرو، نسل بڑھاؤ اور کثیر تعداد میں ہو جاؤ. کیوں؟ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمْ، اس لیے کہ میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے ساری امتوں پر فخر کروں گا. یعنی میں قیامت کے میدان میں فخر کروں گا کہ دیکھو سب سے بڑی امت میری ہے. وَلَوْ بِالسِّقْطِ، اور میری امت کی کاؤنٹنگ میں وہ بچہ بھی شامل ہوگا کہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. میں سوچتا رہا، میں نے اساتذہ سے ڈسکس کیا اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اسلام نے کوانٹٹی کی بات تو کبھی نہیں کی، جب بھی مانگا کوالٹی کو مانگا. یہ ہے نا سوال، اسلام نے جب بھی مانگا کیا مانگا؟ کوالٹی مانگی، کیفیت عمل، احسن عمل. کثرت عمل تو کبھی بھی نہیں مانگا اسلام نے ہم سے. نہ نماز میں کثرت مانگی، نہ روزے میں کثرت مانگی، نہ تلاوتوں میں کثرت مانگی، کیفیت مانگی. ایک پڑھو اچھی پڑھو، ایک روزہ رکھو اچھا روزہ رکھو، ایک حج کرو بہترین حج کرو. یہی ہے نا بھائی، کثرت تو کبھی بھی نہیں مانگی، کیفیت مانگی. معبود یہ کیوں پیغمبر اکرم اس مقام پر آ کر جو ہے وہ کیفیت نہیں مانگ رہے ہیں، کثرت مانگ رہے ہیں، اچھی اولاد نہیں مانگ رہے ہیں، زیادہ اولاد مانگ رہے ہیں؟ کیوں؟ تناکحوا تناسلوا تکثروا، نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، کثیر ہو جاؤ. اب ڈیبیٹ بہت لمبی ہے، مجھے معلوم ہے بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن جو سادہ ترین جواب ہے اپنے ذہنوں میں اس کو محفوظ رکھیے گا. اصول کے طور پر اگر دیکھا جائے تو پیغمبر نے یہاں پر بھی ایکچولی جو ہے وہ کوالٹی مانگی ہے، کوانٹٹی نہیں مانگی. اور جواب اس کا یہ ہے کہ بیکاز ان دس کیس کوانٹٹی از کوالٹی. یہ وہ مقام ہے جہاں در حقیقت کثرت ہی کیفیت ہے. مجھے نہیں پتا اپنی بات میں کتنے سمجھا پاؤں گا، غور کیجئے گا جا کر اس پر. اس مقام پر کثرت ہی کیفیت ہے. آپ کوانٹٹی پروڈیوس کریں، کوالٹی خود بخود پروڈیوس ہو جائے گی. آج کوالٹی اس لیے نہیں آ رہی کہ کوانٹٹی نہیں ہے. وہ جو نفسیاتی ادھوراپن پیدا ہو رہا ہے آج کے بچوں میں، جو آپ لوگوں میں نہیں ہے، بوڑھوں میں نہیں ہے. میں اس وقت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں پریکٹس، ورنہ جہاں پر درس ہوتا ہے، جہاں پر اس طرح کی میں کلاس لیتا ہوں یوتھ کے ساتھ، تو جو بھی سینئرز ہوتے ہیں 30 پلس 35 پلس 40 پلس 45 پلس 50 پلس کے، میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ تم لوگ کتنے بھائی بہن تھے؟ کہیں پر جواب نہیں آتا. دو. اب یہاں پر جتنے بزرگان سفید بالوں والے نظر آ رہے ہیں ان سے میں پوچھوں، میں مطمئن ہوں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہم ٹوٹل 2 بھائی بہن ہیں. کوئی کہے گا ہم 5 بھائی بہن ہیں، کوئی کہے 6 بھائی بہن ہیں، کوئی کہے 7 بھائی بہن ہیں، کوئی کہے 8 بھائی بہن ہیں. یہی ہے کہ نہیں؟ اچھا میں پوچھوں ذرا بتائیے آپ کے چچا، تایا، پھوپھیاں یہ کتنے تھے؟ کوئی 5 سے کم نہیں بتائے گا. 5 6 7 سب 3 چچا ہیں، 2 تایا ہیں، 1 مثلا پھپھو ہیں. غور فرمانے کی نہیں. میں پوچھوں اچھا ماں کے بھائی بہن کتنے تھے، خالہ اور ماموں؟ کوئی نہیں بتائے گا 4 5 سے کم. کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اور آج اپنے بچوں سے پوچھیں کتنے بچے ہیں؟ صاحب 1 بچہ ہے، صاحب 2 بچے. آج کے بچے کو جو سب سے بڑا ظلم کر سکتے تھے وہ ماں باپ کر سکتے تھے، اور ماں باپ کر رہے ہیں. کیا ظلم کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بھائی بہن نہیں دیتے. اس سے بڑا ظلم نہیں ہے.
وہ بچہ جو سسکتا ہے، میں نے دیکھا ہے واقعا 4 سال کا 5 سال کا بچہ، جب اسے واقعا ماں کریتی ہے نا بیٹا تمہیں کیا چاہیے، تو وہ ایک جملہ تڑپ کے بولتا ہے اماں میرے بھائی بہن نہیں ہیں، I don't have brothers and sisters. یہ اور بات ہے کہ بچہ 8-10 سال کا ہو جاتا ہے، 10-12 سال کا ہو جاتا ہے، اب وہ اظہار کرنا بند کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوچنا بھی بند کر دیتا ہے. اس کی زندگی میں خلا آ رہا ہے. تربیت اولاد کرنی ہے ہمیں، ہم اس کو بہترین اسکول دے دیتے ہیں. بابا وہ بعد میں ہے، جو پہلے تربیت ہونی تھی وہ کس سے ہونی تھی؟ خود بھائی بہنوں سے. وہ شیئرنگ سیکھتا ہے، وہ انسانیت سیکھتا ہے. سب سے پہلے ان بھائی بہنوں کے ساتھ لڑنا سیکھتا ہے، لڑ کر روٹھنا سیکھتا ہے، روٹ کر منانا سیکھتا ہے، ماننا سیکھتا ہے، پیار کرنا سیکھتا ہے، لینا سیکھتا ہے، دینا سیکھتا ہے. اسکول میں جاتے ہوئے تو سب سے جملہ پہلا یہی کہہ دیتی ہے اماں خبردار کسی کے ساتھ شیئر مت کرنا. ہاں ہے نا، اماں لنچ بنا کے دیتی ہے، بڑا بہترین سا لنچ، میں نے تمہاری خاطر صبح کی نیند چھوڑی ہے، روٹی بنائی ہے، مثال کے طور پر فلاں سینڈوچ بنایا ہے، کباب بنایا ہے، انڈا بنایا ہے، بیٹا دیکھو کھا لینا پورا، خبردار کسی کے ساتھ شیئر مت کرنا. جس ماں نے سکھا کے بھیجا کہ شیئر مت کرنا، جو بچپن میں اپنی ایک روٹی کسی کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کروڑ پتی بننے کے بعد مسجد بنانے کو کہاں سے تیار ہوگا؟ معاشرہ برباد تو ہم خود کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو ہم رشتے نہیں دے رہے ہیں. پہلے بچہ فرق سمجھتا تھا رشتوں کا، چچا کسے کہتے ہیں، تایا کسے کہتے ہیں، چچا میں اور تایا میں کیا فرق ہے، خالہ اور خالو اور پھپھا میں کیا فرق ہے، ایسا سمجھ میں آتا تھا. آج کے جناب علی بچے کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ فرق کیا ہے ان میں. آج تو ایک ہی رشتہ ہے، انکل آنٹی، ختم. وہ بھی 90% کیسز میں سگے نہیں ہیں، پڑوس میں رہنے والے بھی انکل ہیں اور ابو کے دوست بھی انکل ہیں، بس وہی انکل ہے، ایک ہی رشتہ ہے انکل اور آنٹی کا. تربیت اولاد کی بنیادیں دھجیاں تو ہم نے بگاڑی ہیں، ہم نے اڑائی ہیں. رشتے ہی نہیں ہمارے پاس. یعنی اگر واقعا بچے دو اچھے کا نعرہ اچھا ہے تو سب سے زیادہ کرٹیسائز نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ 1000 مرتبہ نعوذ باللہ مولا کائنات کو کرنا چاہیے. 18 بیٹے ہیں 17 بیٹیاں ہیں. ہم سنتے ہیں نا مسائل میں 18 بھائیوں کی بہن زینب. تناکحوا وتناسلوا تکثروا. تربیت اولاد، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ اہل بیت کے ماننے والوں کا گلوبل مسئلہ بنتا جا رہا ہے. خیر دنیا نے تو ریئلائز کرنا شروع کر دیا ہے، خدا کرے کہ ہم بھی ریئلائز کرنا شروع کریں. یہ دیکھیں گلوبل سٹڈیز ہوتی ہیں، ہر قوم کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. ممکن ہے واقعی دنیا میں کوئی قوم ایسی ہو جہاں پر کم بچے پیدا کرنا ذمہ داری بنتی ہو ان کی. ہماری ذمہ داری نہیں ہے کم بچے پیدا کرنا. اگر ہمیں زمانے کے امام کے لشکر کو بڑا بنانا ہے تو کثرت اولاد ہماری ذمہ داری ہے. یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا دنیا کچھ کرتی رہے، اہل بیت کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ کثرت اولاد. تربیت کے نکات میں سب سے امپورٹنٹ نقطہ، مجھے آپ بتائیے کتنے اس وقت افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے غربت میں پروان چڑھے. جو ہم سب کروڑ پتی تو پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس غربت کی وجہ سے ہمارے میں کیا کمی رہ گئی؟ پروردگار نے ہمیں نیک مومن بنا ہی دیا نا. ایک آدھ اگر غریب رہ بھی گیا تو پروردگار نے کسی ایک بھائی بہن کو مالدار بنا ہی دیا نا. کیا کسی خاندان میں ہر بندہ غریب رہتا ہے؟ نہیں، پروردگار کا سسٹم ہے کبھی بھی ہر بندہ غریب نہیں رہے گا. لیکن اگر تم نے بچے ہی 2 پیدا کیے، فرض کرنے غریب رہ گیا، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، ایک بھائی ایک بہن ہے، وہ بھائی اگر غریب رہ گیا اس کا خیال کون رکھے گا؟ تم نے تو دوسرا بھائی دیا نہیں تھا اس کو. تم یہ سوچ کر بیٹھ گئے تھے کہ ایک بھائی ایک بہن ایک بیٹا ایک بیٹی بس بہت ہے، ختم ہو گئی بات. جن بچوں کو فیس ٹو فیس بردرز اینڈ سسٹر نہیں ملتے وہی بچے فیس بک پہ زیادہ نظر آتے ہیں. ہم فیس بک کے مخالف نہیں ہیں، لیکن سمجھانا یہ کہ بابا اس بچے کو دو تو صحیح فیس ٹو فیس تاکہ وہ فیس بک پہ نظر نہ آئے. جس کو کوئی نہیں ملتا وہ دنیا میں بھائی بہن ڈھونڈنے گھومتا ہے، دنیا میں دوست گھومنے جاتا ہے، ملنے ڈھونڈنے جاتا ہے. فیس بک اچھا ہے، اس سے زیادہ ضروری اور قیمتی ہے فیس ٹو فیس. جہاں دسترخوان پہ بھائی کے ساتھ بھائی ہو، بہن کے ساتھ بہن ہو، کمرے میں گھر میں کھیلنے کے لیے موجود ہوں، جہاں جس کو اپنے پاس گھر میں بھائی بہن مل جائیں گے وہ دنیا میں بھائی بہن ڈھونڈنے نہیں جائے گا، وہ دنیا میں رشتے بنانے نہیں جائے گا. پھر پتہ نہیں کیسے لوگ اسے ملیں گے دوست کے نام پر، رشتے داروں کے نام پر. مجھے پتا ہے تھوڑی سی آج گفتگو ہماری تھوڑی سی سخت ہو گئی، لیکن یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں.
میں آپ کو وہ ٹپس نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ صاحب دیکھو بچوں کو شیئرنگ کرنا سکھاؤ، بچوں کو مثال کے طور پر کھیلنا سکھاؤ، بچوں کے ایموشنز کے ساتھ مت کھیلو. وہ ساری باتیں ہم نے بہت سنی ہیں. آج آپ اخبارات میں بھی پڑھ لیتے ہیں، نیوز میں بھی آ جاتا ہے، ٹاک شوز میں بھی آ جاتا ہے. بچوں کی تربیت کرنے والے اساتذہ جب ٹیلی ویژن پہ آتے ساری باتیں کر دیتے ہیں. یہ باتیں جو بتا رہا ہوں یہ وہ ہے جو اہل بیت کی باتیں ہمیں نہیں بتائی جا رہی ہیں، اور اس کا ڈائریکٹلی لنک ہے تربیت اولاد سے. سب سے امپورٹنٹ نقطہ کثرت اولاد. جہاں بھائی بہن کم ہوں گے وہاں خود بخود تربیت خراب ہوگی. کون سی تربیت؟ فکری تربیت کی میں بات کر رہا ہوں. بچہ اسٹرانگ ہو جائے گا، میں اس سے انکار نہیں کر رہا. غریب ماں باپ بھی ہوں گے تو ایک بچہ ہوگا تو اس کو اچھا کپڑا پہنا ہی دیں گے، زیادہ ہوتا تو شاید اچھا نہ پہنا پاتے. بابا اچھا کپڑا پہنا کہ نہیں پہننا یہ امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اچھا سوچنا سیکھا کہ نہیں سیکھا. ہم میں سے کتنوں کے پاس بچپن میں اچھا پہننے کو نہیں تھا؟ کیا فرق پڑ گیا؟ اچھا سوچنے کو تھا ہمارے پاس. ہم نے قربانی دینا سیکھا، ہم نے شیئرنگ سیکھا، ہم نے رواداری سیکھا، ہم نے ایثار سیکھا، ہم نے محبتیں سیکھی، ہم نے محبتیں دینا سیکھی، ہم نے محبتیں لینا سیکھی. آج کے بچوں کو تو ہم نے سکھایا ہی نہیں. اس کو ہم نے کیا بنایا؟ انسان نہیں بنایا، ایک چلتا پھرتا جانور یا روبوٹ بنا دیا. جو بچہ گھر میں اکلوتا ہوتا ہے وہ کیسا نکلتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ فوکس میں ہوں میرے ماں باپ کا. اس کو دنیا میں ہر چیز ملی ہوتی ہے فوکس پرسنالٹی کے طور پر. لباس بھی آئے گا تو اس کے لیے آئے گا، کھلونا بھی آئے گا تو اس کے لیے آئے گا، ہر چیز آئے گی اس کے لیے آئے گی. خبردار میرا بچہ رونے نہ پائے، خبردار میرے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے. جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے آئسولیٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے شیئرنگ کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے محبت، قربانی، ایثار کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں 2 بچے ہوں، 2 بھائی ہوں، اور اگر ایک سیب آیا ہو تو اس ایک سیب کو ڈیوائڈ کر کے کیسے کھاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ایثار اور قربانی کسے کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. فرینڈز، بات مکمل ہو گئی، کافی وقت ہو گیا، میں نے سمجھ خراشی کی، گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایک دو جملے ذکر مصائب کے ضرور. کیا رشتہ ہے بھائی بہنوں کا؟ کوئی کربلا کے میدان میں آ کر زینب اور عباس سے پوچھے کیا رشتہ ہے چچا اور بھتیجے کا. کوئی کربلا میں آ کر سید سجاد اور مولا عباس سے پوچھے. عجیب بات ہے. بس آگے ذکر میں نے گفتگو مکمل کر دی. ایک جملہ ذکر مصائب کا تاکہ اختتام جو ہے ذکر مصائب سید شہداء پر ہو. دیکھیں میں نے شاید پچھلے ہفتے بھی جملہ کہا تھا، کربلا کے میدان میں 3 امام معصوم موجود ہیں. امام حسین بھی ہیں، مولا سید سجاد بھی ہیں، اور بچپن میں سے امام باقر بھی ہیں. لیکن کیا عظمت ہے عباس اور زینب کے رشتے کی، کیا عظمت ہے. 2 ملاقاتیں، ایک شب عاشور کی، ایک عصر عاشور کی. بس دونوں ملاقاتوں کا احوال اور گفتگو مکمل. شب عاشور خواتین آتی جناب زینب کے خیمے میں، بی بی ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اگر فکر ہے تو اپنے پردوں کی فکر ہے. زینب کہتی ہے رکو. نہیں آتی مولا حسین کے پاس، نہیں آتی امام سجاد کے پاس، آتی شہزادہ ابوالفضل عباس کے پاس. بھائی عباس، سیدانیوں کو اپنی چادروں کی فکر ہے. عباس کہتے زینب جب تک عباس زندہ ہے کسی کو اپنی فکر، چادروں کی فکر کی ضرورت نہیں. زینب آ کر وعدہ کرتی بی بی تمہاری چادروں کی حفاظت کی ذمہ داری زینب کی ذمہ. شب عاشور گزری، عصر عاشور آئی، عباس آئے سر جھکا کر اجازت دینے کے لیے جناب زینب کے خیمے میں. سر سے پیر تک زینب نے عباس کو دیکھا. بس میں نے گفتگو مکمل کی. سر سے پیر تک دیکھا عباس کو. کہ عباس میں سمجھ گئی آج آل محمد کی قربانی کا دن ہے، اجازت دینے کے لیے آئے ہو جاؤ. لیکن عباس ایک جملہ سنتے جاؤ. شہزادی فرمائی، کہتی عباس میں کوفے میں تھی، شہزادی بن کر آئی تھی، میرے بابا خلیفۃ المسلمین بن کر آئے تھے. ایک دن صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی تھی، کچھ کام کر رہی تھی، میرے شانوں سے ردا ہٹ گئی، میرے بابا کی نگاہ پڑی. میرے بابا نے میرے شانوں کو بوسہ دے کر کہا تھا زینب صبر کرنا. میں نے کہا بابا کیا بات ہے؟
کہا زینب اسی گوفے میں جہاں تو شہزادی بن کر بیٹھی ہوئی ہے نا، تیرے بازو میں رسی بندھے گی. عباس میں نے بابا سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا، مجھے یقین نہیں آتا تھا. جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. میں 18 بھائیوں کی بہن، میرا عباس جیسا بھائی. لیکن عباس اب تم جا رہے ہو تو زینب کو یقین آ گیا، آپ سر سے رضا پیچھے عباس ہو میرا سی بھی بات. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. معبود ہمارے اس قلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو ذمہ داریاں ان کو نبھانے کی توفیق عنایت فرما. محمد و آل محمد کے طفیل جو بیمار ہے بالخصوص جن کے لیے دعا کی التماس ہے، جو مورد نظر ہے بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما. معبود تربیت اولاد کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، بطور خاص جس ذمہ داری کا تذکرہ کیا گیا کثرت اولاد، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی، نبھانے کی، اپنے اپنے فورمز پر ڈسکس کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ وہ اولاد جو زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہیوں میں شامل ہو سکے، ایسی اولاد کی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اور اپنی آخری حجت امام اسرب الزمان کی ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. عزیزان آپ یقیناً تشریف رکھیں گے، سوالات کا سلسلہ ہوگا، انعامات کا سلسلہ ہوگا. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر.